خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، آج میں مانگنے کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ برکت پائیں گے، آپ سب خیریت سے ہوں گے، خداوند کی برکتوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ میں آج آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ دعا کس طرح کرتے ہیں اور اس کا جواب کس طرح سے ملتا ہے۔ میرے عزیزو، بعض لوگ بہت لمبی دعا کرتے ہیں مگر دعا کرنے کا مقصد کوئی بھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ بہت کچھ کے لیے دعا کرتے ہیں، پڑوسیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ملک کے لیے دعا کرتے ہیں، دوستوں کے لیے دعا کرتے ہیں، دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، مگر اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ بعض لوگ بہت چھوٹی دعا کرتے ہیں، جیسے اس کوڑی نے ایک جملے کی دعا کی، کہا اے خداوند اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کا فوراً جواب دیا اور وہ پاک صاف ہو گیا ہے۔ ہم جب مانگتے ہیں تو ہمارے مانگنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس لیے بائبل مقدس کہتی ہے تم مانگتے ہو تو تمہیں ملتا نہیں، تم اس ڈھنگ سے نہیں مانگتے ہو جو مقصد زندگی ہے خدا سے مانگنے کا، وہ تم بیان نہیں کرتے ہو۔ آپ کے پاس کیا پروجیکٹ ہے جس کے لیے آپ نے مانگنا ہے؟ یا کچھ لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں۔ مختلف صورتحال ہے، مختلف لوگوں کے خیالات ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں، مگر ایک بات واضح ہے، جب تم دعا میں خدا سے مانگتے ہو تو وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ تمہاری دعا کے مقصد کو دیکھتا ہے۔ اب جب 5000 کو روٹیاں کھلائی گئیں تو 5 روٹیاں 2 مچھلیاں خداوند کے سامنے پیش کیے۔ یہی بات آج میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ کی رعایا بہت بھولی بھالی تھی، بادشاہ کی بڑی تابع فرمانی کرتی تھی، بادشاہ کے ماتحت تھے لوگ، اور بادشاہ ان سے بہت پیار کرتا تھا، مگر وہ بادشاہ سے کچھ مانگتے نہیں تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ یار میری بات سن، یہ لوگ جو میری رعایا ہے یہ کچھ بھی نہیں مانگتے، یہ بولتے نہیں ہیں، ان کو بلوائیں، ان سے کہیں کہ کچھ نہ کچھ تو کہیں، کچھ نہ کچھ تو مانگیں تاکہ میں ان کو دوں۔ وہ کچھ نہیں مانگتے تھے، اتنے بھولے بھالے لوگ تھے۔ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ جب تک یہ نہیں بولیں گے تب تک ان کو کچھ نہیں دیا جائے گا، اور ان کو آپ ایسا کریں کہ جو راستے ہیں نا شہر سے باہر جانے کے، وہاں 2 سپاہی بٹھا دیں، جو بھی یہاں سے گزرے گا اس کو کہیں کہ 2 روپے دے کے جا، بادشاہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے 2 روپے دینا شروع کر دیے۔ اب جب 2 روپے دینا شروع کر دیے تو آخری کار 2-4 دن کے بعد وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، وہ تو کچھ بھی نہیں کہتے، وہ آرام سے 2 روپے نکال کے دے دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ان کے اوپر 10 روپے لگا دیں۔ انہوں نے 10 روپے لگا دیے۔ وہ 10 روپے دے کر اس راستے سے گزرنے لگے، وہ پھر بھی کچھ نہیں بولے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کریں کہ جو بھی یہاں سے گزرے اسے 10 روپے بھی لیں، اس کو 2 جوتے بھی لگائیں ان کو۔ انہوں نے 2 جوتے بھی لگانا شروع کر دیے، وہ پھر بھی نہ بولے۔ آخرکار بادشاہ نے کہا ان کو 10 جوتے لگائیں اور 10 روپے ان کو جرمانہ کریں، یہاں سے گزرنے کا ٹیکس لگا دیں۔ انہوں نے وہ بھی جوتے بھی کھانا شروع کر دیے، لیکن ان کے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ ہم بادشاہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ وہ بادشاہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک رائے لے کر سینکڑوں کی تعداد میں بادشاہ کے دربار کے باہر جمع ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ بڑا خوش ہے کہ اب یہ لوگ مجھ سے کچھ مانگیں گے تو میں ان کو دوں گا، ان کی ترقی ہوگی، ان کے لیے اسکول بنائیں گے، ان کے لیے ہاسپٹل بنائیں گے، ان کے لیے مختلف ادارے بنائیں گے، ان کو پڑھائیں گے، میری رعایا ترقی کرے گی۔ بادشاہ باہر آیا اور آ کر اس نے سب کو یوں اشارے سے ان کو خاموش کرایا اور کہا بتائیں آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم لوگ بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کے جو مقرر کردہ بندے ہیں وہ ایک راستے پہ 2 ہیں،
اب ایک ایک بندے کو 10-10 جوتے لگاتے ہیں تو وہ تو بہت بندے تھوڑے، ہمارا ٹائم بہت ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ جوتے لگانے والے بندے زیادہ مقرر کریں، اب خود دیکھیں ان کی سوچ کیسی ہے۔ وہ مطمئن ہیں اسی میں جو کچھ ان کے پاس ہے، مگر ان کے مانگنے کا ڈھنگ دیکھیں کیا ہے، جبکہ بادشاہ کی توقع کچھ اور تھی۔ آج ہمارے خداوند کی توقعات کیا ہیں؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کیا مانگتے ہیں؟ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ بد دعائیں مانگتے ہیں، دوسروں کے لیے بری دعائیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، مقصد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مگر آج میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے انفرادی اور خاندانی اور کلیسیائی پروگرام لے کر خداوند کے پاس آئیں۔ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ان پروگراموں پہ برکت دیتا ہے، وہ اس آپ کی پلاننگ کو بابرکت بناتا ہے، آپ کی ذہنیت کو بابرکت بناتا ہے، وہ آپ کی سوچ کو بابرکت بناتا ہے۔ باہر نکلیں اور خداوند کے حضور پروگرام پیش کریں اور وہ تمہیں برکت دے گا۔ آمین۔